بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کے گھروں کو رزق حلال سے بھر دے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا مہینہ قرار دیا۔ جی ہاں، ماہ شعبان المعظم، اور اس کا پہلا جمعہ مبارک۔ آج میں آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتاؤں گا جو رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بہت اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جوش مارتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھے کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، جس مہینے میں اعمال کی فائلیں اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہوں، اگر اس میں ہم توبہ، استغفار اور رزق کی برکت کی دعا مانگیں گے تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرے گا۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ جمعہ کا دن آ جائے، جمعہ کا دن جسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بنجر زمین پر پہلی بارش کی بوند۔ جس طرح پہلی بارش زمین کو زندگی دیتی ہے، اسی طرح شعبان کے پہلے جمعہ کا وظیفہ انسان کی مرجھائی ہوئی قسمت اور تنگ رزق کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، قرض کا بوجھ ہے، یا نوکری اور کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جمعہ آپ کی زندگی بدلنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، وظیفے کا طریقہ اور تکرار۔ اب توجہ سے وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے کومنٹ سیکشن میں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کومنٹ میں لازمی لکھ کر آپ اس عمل کو شروع کر دیں۔ تو یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت کرنا ہے، لیکن عصر سے مغرب کا وقت جو ہے وہ سب سے افضل ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور طاقتور سورت سورہ کوثر کو 129 مرتبہ تلاوت کریں۔ جب سورہ کوثر مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو، اے رزق دینے والے 313 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اپنے مقصد اور حاجت کو رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کے خزانے سے رزق کی بارش آپ پر ہو رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، دعا اور اختتام وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیں اور رو رو کر سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اپنی تنگی رزق کا سوال کریں۔ یاد رکھیں کہ وظیفے کی کامیابی کا راز کامل یقین میں چھپا ہے۔
اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے یقین کے ساتھ کریں کہ میرا رب مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک گھڑی کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔